دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق اللہ العظیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ پوچھ لیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، آپ پوچھئے کہ وہ کتاب جو حضرت موسیٰ لے کر آئے وہ کس نے نازل کی؟ نورا وہدی للناس، جس کی صفت یہ تھی کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تجعلونہ قراطیسا، اس کتاب کو تم نے الگ الگ ورقوں میں رکھا تھا۔ تبدونہا، بعض ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سا چھپا لیتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں کتاب تورات کے ذریعے سکھائی گئی وہ باتیں جو نہ تم جانتے تھے نہ تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے۔ یہ کتاب کس نے اتاری؟ قل اللہ، آپ ہی کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اس جواب کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وہ اپنی حالت میں وہ بیہودگی میں مصروف رہیں گے، اپنے مشغولیت کے ساتھ ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو قرآن ہے اس کو بھی ہم نے نازل کیا ہے جو مبارک ہے، برکت والی ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں اور مکے کے آس پاس لوگوں کو ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں،
یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کا تفصیلی تذکرہ فرمایا تھا، اور اس کے آخر میں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہم نے ذکر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ فبہداہ مقتدی، اے نبی ان کے طریقے کو آپ اختیار کیجئے۔ لوگوں کی طرف سے جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اپنے پچھلے انبیاء کا حال پڑھ لیجئے، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا آپ بھی وہی رویہ اختیار کیجئے۔ تو توحید کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اب رسالت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے یہ یہودیوں یا مشرکین سے متعلق نازل کی۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک یہودی آیا، بہت پڑھا لکھا تھا، حبر عالم تھا۔ اس نے حضور سے گفتگو کی، مناظرہ کیا اللہ کے رسول کی رسالت پر اور قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل کیے جانے کے مسئلے پر۔ جب اللہ کے رسول نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا تو اس کو اندر سے تکلیف ہوئی کہ میری اتنی معلومات اور یہ محمد میرے ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں میری بے عزتی ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ انتہائی درجے کا موٹا آدمی تھا، اتنا موٹا تھا کہ موٹے بھی اس کے آگے شرما جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موٹے کو پسند نہیں کیا۔ ایک تو موٹا نارمل جس کو ہم موٹا کہتے ہیں وہ موٹا نہیں، عربوں کے موٹے بہت موٹے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو موٹے تازے ہیں بہت زیادہ، یہ اللہ کو پسند نہیں آتے، اور یہ وہ بیماری کی وجہ سے موٹا ہو جانا یہ تو عذر ہے، کھانے اور پینے سے موٹا ہونا یہ اللہ کے نزدیک پسند نہیں ہے۔ تو حضور نے اس کو کہا کہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے اور اتنا کھاتا ہے، یہودیوں کی اتنے ہدایہ تو نے کھا گئے کہ تو اتنا موٹا ہو گیا۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے کھڑے ہو کر کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، میں مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے۔ اچھا، یہ جملہ اگر وہ حضور کے بارے میں کہتا تو ٹھیک ہے، الزام اعتراض حضور پر ہوتا تھا، لیکن اس کمبخت نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ ما انزل اللہ علی بشر، اللہ نے آج تک کسی انسان پر کوئی کتاب اتاری ہی نہیں، تو اس نے اپنی ماننے والی کتاب کا بھی انکار کر دیا۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا ہے کہ وہ چونکہ دونوں علوم کے ماہر تھے، حضرت عیسائیت پر ان کا بہت گہرا مطالعہ تھا، عیسائی عقیدے ان کے عیسائیوں کے سارے عقیدوں کو بہت اچھی طرح حضرت جانتے تھے، اور خود بھی ایک زمانے تک دہریت کا شکار ہو گئے تھے، خدا کے منکر جو لوگ ہوتے ہیں۔ پھر حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی نظر کرم کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ مفسر قرآن بنے۔ حضرت تھانوی کی صحبت میں آئے، بیعت ہوئے، بیعت کا بھی بڑا عجیب قصہ انہوں نے لکھا۔ حضرت مدنی سے محبت تھی ان کو، حضرت تھانوی سے ڈرتے تھے۔ حضرت تھانوی کا معاملہ اصول کا تھا، حضرت مدنی کا معاملہ نرمی کا تھا، تو انہوں نے حضرت مدنی سے درخواست کی تھی کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مدنی نے کہا کہ تیری اصلاح اشرف علی تھانوی کرے گے، اس لیے کہ کالج کا بگڑا ہوا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کے اپنے الفاظ ہیں، یہ نقوش حکیم الامت میں انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ ہمارا بگاڑ چونکہ کالج کی لائن سے ہوا تھا تو ہماری اصلاح کے لیے مضبوط اور سخت شیخ کی ضرورت تھی، اور وہ حکیم الامت حضرت تھانوی تھے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے ان کو بھیج دیا تھانہ بھون، تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، تم جاؤ حضرت مدنی کے پاس۔ کہا کہ حضرت
میں ادھر اور ادھر کے درمیان میں، پھر دونوں شیوخ نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ حضرت مدنی بیعت کریں گے، تربیت حضرت تھانوی کریں گے۔ یہ تقسیم ہوئی تو پھر ان کی تربیت ہوئی، بہت زبردست مفسر قرآن بنے۔ نلگنڈے سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ صالح حبیب صاحب جو تھے یہاں پر ابو ذر کے والد، ابو ذر بھائی کے والد، وہ ان کے مرید تھے۔ جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا، BTS میں جو رہتے تھے، انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بھانجے کو بلا کر یہ کہا تھا کہ میرے گھر میں حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کے خطوط ہیں جو ابا جان کے لیے حضرت نے لکھے تھے، اور کچھ کتابیں ہیں، میں وہ مولوی یاسر کو بطور ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو ان کے انتقال کے بعد ان کے بھانجے حافظ عبد الواحد نے مجھے وہ چیزیں لا کر دیں، تو وہ خطوط میرے پاس بھی موجود ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی، غالباً ابو ذر بھائی کا نام ہی عبد الماجد بھی ہے، تو وہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہی سے حضرت کا سفر ہو رہا تھا گنٹور کا، یہاں ریلوے اسٹیشن پر حضرت رکے تھے، تو صالح حبیب صاحب نے جا کر ملاقات کی اور کہا تھا کہ حضرت لڑکا تولد ہوا ہے، نام میں نے آپ کے نام پر رکھا، تو حضرت نے دعائیں دی تھیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کا میں نے مختصر تذکرہ کر دیا۔ ابن غوری صاحب نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت ہی کے نام پر رکھا، عبد الماجد غوری، جو ابھی ملیشیا میں بہت بڑے ریسرچ اسکالر بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آدمی جب کسی سے علمی بنیادوں پر ہار جاتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب آپے سے باہر ہوتا ہے تو اب دلائل ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے والے کو غلط ثابت کیا جائے، اور غلط ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ جب بے دلیل آدمی گفتگو کرے گا تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی مسلمات اور اپنی مانی ہوئی چیزوں کو بھی وہ جھٹلا دیتا ہے۔ تو یہی حال اس یہودی کا ہوا تھا۔ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اب یہاں اللہ پر اعتراض کیا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ کسی چیز کو کسی انسان پر نازل کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ اور وحی جو ہے وہ فرشتہ لاتا ہے، وہ کلام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے کبھی کسی پر کوئی کتاب نہیں اتاری، مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے کلام نہیں فرمایا، اور اللہ نے کلام نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی، متکلم اللہ نہیں ہے، اور یہ عیب ہے، یہ اللہ کے لیے عیب ہے۔ اور یہ جواب دیا حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہے آیت کا مطلب کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو پہچانا نہیں انہوں نے، اور نہ پہچاننے کی وجہ سے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ اللہ نے کوئی کتاب ہی نازل نہیں کی۔ تو یہ صرف انکار رسالت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شان میں ایک عیب کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس لیے اللہ نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ فرمایا وما قدر اللہ، اللہ کی ان لوگوں نے قدر ہی نہیں کی، پہچانا ہی نہیں۔ امام حسن کہتے ہیں کہ وما عظموہ، اللہ کی ان لوگوں نے تعظیم نہیں کی، حق تعظیمہ ہی، جیسے تعظیم کا حق تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ما عرفوہ حق معرفتہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبدیت کے طور پر اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے فرمایا اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے ہمارے اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں کی، اور ہم نے آپ کو جو پہچانا آپ کی شان کے مطابق نہیں پہچانا۔ یہ تو عاجزی ہے، یہ تو تذلل ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن یہاں جو اللہ کو نہ پہچاننے کی بات آئی ہے یہ عقیدے کے ساتھ نہ پہچاننا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ قل، اللہ جواب دیتا ہے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، یہ یہودی تھا نا انکار کرنے والا، اب تک جو گفتگو کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہی کی بنیاد پر کر رہا تھا، جب ہار گیا تو انکار کر دیا، تو پوچھا اللہ نے
ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی؟ وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے وہ کس نے نازل کی؟ اگر وہ یہ کہتا کہ اللہ نے نازل کی تو پہلا جملہ اس کا غلط ہو جاتا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور اگر وہ یہ کہتا کہ اللہ نے نازل نہیں کی تو اس کی یہودیت پر سوال پیدا ہو جاتا کہ تو پھر کس پر عمل کر رہا ہے، تو وہ اپنے ہی سوال کے کٹہرے میں ملزم بن کر کھڑا ہو گیا۔ جاء بہ موسیٰ نورا، اس تورات کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ نور تھی، وہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھا اس میں، لیکن تم بدبختوں نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی پول بھی کھول دی ہے۔ کہتے ہیں تجعلونہ قراطیس، تم لوگوں نے تورات کو الگ حصوں میں بنا کر رکھا ہے۔ تورات اتنی عام نہیں تھی جتنی قرآن عام ہے، جیسے ہر گھر میں قرآن پایا جاتا ہے، ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتی ہے۔ تورات کا معاملہ ایسا نہیں، وہ ان کے یہودی علماء کے پاس ہی ہوتی تھی۔ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ وہاں جاتے اور جا کر پوچھتے کہ ذرا تورات میں ہمارے لیے کیا حکم ہے بتلاؤ، تو وہ تورات کھولتے اور جو مرضی ہوتی اس پر ہاتھ رکھ کر درمیان کی چیزیں بدلاتے۔ یہ ہے تجعلونہ قراطیس۔ تو ان لوگوں نے اپنی مرضی پر عمل کروانے کی خاطر تورات کو الگ حصوں میں بانٹ لیا تھا۔ تبدونہا، جس میں سے کچھ حصے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے، وتخفون کثیرا، اور بہت بڑا تورات کا حصہ وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تعریف جس میں تھی، آپ کا تعارف جس میں تھا اس کو چھپا لیتے تھے، رجم کا جو حکم تھا اس کو چھپا لیتے تھے، چوری کی جو سزا تھی اس کو چھپا لیتے تھے۔ ہم پڑھ کر آئے ہیں پیچھے چوری کی سزا سے متعلق۔ تو تورات کے بہت سی چیزوں کو انہوں نے چھپا لیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم کو اللہ نے اسی تورات کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا علم دیا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے۔ اس کے ایک الزام کو اللہ نے کتنے ذرائع سے باطل قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے، بتاؤ یہ کتاب کس نے نازل کی؟ قل من انزل الکتاب، کس نے نازل کی؟ یہ ساری چیزیں اس کتاب کی صفت ہیں، پھر اس کتاب کے ساتھ تم لوگوں نے کیا معاملہ کیا اس کا تذکرہ ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ نبی یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود جواب نہیں دیں گے، اور جواب ان کو معلوم ہے لیکن پھنس گئے اس لیے جواب نہیں دیں گے۔ آپ ہی جواب دے دیجئے، قل اللہ، آپ ہی کہہ دیجئے کہ یہ نازل کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہی ہے۔ قل اللہ، اللہ ہی ہیں جو نازل کرنے والے ہیں۔ آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ سوال کا جواب آ گیا، اعتراض کا جواب آ گیا۔ اب یہودیوں کو ہاتھ پکڑ کر ایمان میں داخل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دعوت آپ نے پہنچا دی، قبول کرنا نہ کرنا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اچھی بات کو اچھے انداز میں آپ نے پیش کر دیا، عمل نہ کرنے والا آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ثم ذرہم، چھوڑ دیجیے، فی خوضہم، وہ جس مشغلے میں لگے ہیں، وہ جن چیزوں میں لگے ہیں اس میں لگے رہنے دیجیے۔ یلعبون، وہ اس میں بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ بےہودہ کا ترجمہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دیجئے ان کو، آپ ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑیں، یہ جان بوجھ کر غلطی کرنے والے ہیں، اور جان بوجھ کر غلطی کرنے والوں کو صرف یاد دلایا جاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، ہاتھ پکڑ کر ان کو عمل پر نہیں لایا جاتا۔ جو جاہل ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بیچارہ انجانے میں غلطی کر رہا تھا۔ جو جانتے بوجھتے غلطی کرتا ہے اس کو صرف تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ جو پہلے سے چیزیں معلوم ہیں تو قرآن نے ایک مزاج دے دیا ہے، فذرہم ثم ذرہم، چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، وہ اپنے کام میں لگے رہیں گے، آپ کا کام تھا بات کا پہنچانا۔ اب دیکھیے اسلام نے کتنی ہمت کی ہے، دعوت کا کام کرنے والوں کی، اصلاحی کام کرنے والوں کی کتنی ہمت افزائی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اچھے انداز میں بات پہنچا دیجئے، ہاتھ پکڑ کر عمل نہ کروائیے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور آج اگر کوئی داعی اپنی اس ذمہ داری سے ایک قدم آگے ہٹے گا اور ہاتھ پکڑ کر کسی کو لانے کی کوشش کرے گا تو وہ اور گمراہی کی طرف بھی ڈھکیل دے گا۔ بے عمل بندہ منکر بن جائے گا۔ جیسے نماز کے لیے ہم آ رہے ہیں،
آتے ہوئے ہم نے کسی کو کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا چلیے، یہ ہم نے دعوت دے دی۔ اب یہ نہیں کہ ہم اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں کہ تم چلو گے ہمارے ساتھ، تم کو چلنا ہے ہمارے ساتھ، تم کو چلنا ہے ہمارے ساتھ۔ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے دعوت دی اس نے نہ مانا تو وہ کون سا گناہ ہے؟ عمل نہ کرنے کا گناہ ہے۔ اور ہم اس کے سر پر کھڑے ہو گئے اور اس کو لانے کے لیے ہم نے مجبور کیا۔ اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ جاؤ بھائی میں نہیں پڑھتا، تو اب یہ منکر ہو رہا ہے، اور یہ انکار اس کو کفر تک پہنچانے والا ہے، اور اس کے کفر کا ذمہ دار اور وبال کون ہوگا؟ کس کے سر پر ہوگا؟ ہمارے اپنے سر پر ہوگا۔ یہ ہے وہ کام جو بڑی نزاکت والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہاتھ پکڑ کر کبھی کسی کو دعوت نہیں دی جاتی ہے، عملی طور پر بتایا جاتا ہے کہ بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، نماز فرض ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلط ہو جانا اور اس کی دکان پر کھڑے ہو جانا اور یہ کہنا کہ ابھی ہمارے ساتھ چلو، نقد ہمارے ساتھ نکلو، فوراً ہمارے ساتھ آؤ، تو بہت ممکن ہے کہ وہ انکار کر دے گا، اور اس کا انکار اس کو کفر کا تک پہنچا دے گا، اور وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو اس کو اس کفر پر مجبور کرنے والے ہم ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سیکھ سمجھ کر بہت حکمت کے ساتھ یہ دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں علماء نے پورے شہر میں کچھ نوجوانوں سے ملاقات کی، ان کو سمجھایا پیار محبت سے، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، اور دوران گفتگو نہ شرک نہ بدعت کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ صرف ایک بات، ایک مہم چلائی گئی کہ آپ کو کچھ کرنا بھی ہے تو ڈی جے اور بینڈ باجے کے بغیر کر لو، بس اتنی بات کہی نوجوانوں سے، اور کوئی بات نہیں کہی۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، صرف یہ کہا کہ ناچ گانا غلط ہے، باجے بجانا غلط ہے، شریعت کی روح کے خلاف ہے، ڈی جے حرام ہے شریعت کے اندر، اور حضرت کے نام پر تو اور زیادہ تکلیف کی بات ہے۔ اس بات ہی کو چلایا گیا، اور اس بات پر الحمدللہ شہر کے بہت سے نوجوانوں نے لاج رکھی، علماء کی بات کو تسلیم کیا، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے اس بات سے توبہ کی ہے۔ اس درمیان میں کچھ افراد انہوں نے یہ کہا کہ اب بہت سمجھا رہے ہیں لیکن دیکھنا آئین وقت پر پھر نکل جائیں گے، فائدہ کیا ہوا تمہارے سمجھانے کا؟ اب آخری وقت میں اٹھ کر سمجھانے سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ ایک عجیب بات ہے کہ پہلے ہی بولنا تھا، 1 مہینہ پہلے سمجھانا تھا، 1.5 مہینہ پہلے نکلنا تھا، یہ کام پہلے کرنا تھا، اب کیوں کر رہے ہیں؟ 3-4 دن باقی رہ گئے، ابھی یہ کام کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو یہ تو جہالت ہے، یہ جاہلوں کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا کہ بھائی پہلے بولنا تھا اب نہیں، تو اب جب بولیں تو کیا عمل کرنا نہیں ہے؟ پہلے بولیں گے تبھی عمل ہوگا، بعد میں بولیں گے تو عمل نہیں ہوگا۔ نماز کا آخری وقت بھی باقی ہو تو نماز تو بہرحال فرض ہے، ایسا نہیں کہ بھائی میں نے جماعت چھوڑ دی لہذا اب مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں، جب بھی بات سامنے آ گئی عمل کرنا ہے۔ دیر سے بولنا، یہ جلدی بولنا، یہ عذر شیطان کی طرف سے ذہن میں آتا ہے، یہ شیطان اپنے دماغ میں ڈالتا ہے کہ یہ کام 1 مہینہ پہلے کرنا تھا، ساری چیزوں کا ایڈوانس دے دیا گیا، یہ ساری۔ تو اس درمیان میں ایک صاحب نے کہا کہ اب اگر اٹھیں گے تو کیا فائدہ ہوا، اور لوگ دوبارہ آپ کو تو ٹھیک ہے بولیں گے لیکن اندر سے اپنا کام پورا کریں گے، تو پھر تمہاری جگ ہسائی ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ تو ان کو کہا گیا کہ ہمارا کام بات کا پہنچانا ہے۔ 1-2 علاقوں کے نوجوانوں نے کہا بھی کہ بھائی اب ہم منع نہیں کر، آپ لوگوں نے کہا ہم تو کرنے والے ہیں، آپ کو جو کرنا ہو کرو۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم نے تو آپ کو غلط کام سے منع کیا ہے۔ حضرت کی محبت عقیدت کا یہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ روزانہ حضرت کے نام پر آپ یاسین پڑھ کر بخشیے، روزانہ حضرت کی ایصال ثواب کیجیے، ان کے نام پر غربا کو کھانا کھلا دیجیے، بیواؤں کو کپڑے بنا دیجیے، یتیموں کی مدد کر دیجیے، حضرت کے نام پر ایصال ثواب کیجیے۔ یہ کام ہے حضرت کی محبت والے۔ یہ تھوڑا ہی کہ ناچ گائیں اور ہنگامہ کریں، نمازوں کا جنازہ نکل جائے، ہارٹ پیشنٹ کوئی ہو تو ڈی جے کی آواز سے بندہ مر جائے، ایمبولنس کا راستہ خراب، کتنے تم لوگوں کی وجہ سے خرافات۔ تو بہت سے الحمدللہ تبدیلی آئی، لیکن یہ جو جملہ آیا تھا تو ان کو یہی کہا گیا کہ ہمارا کام بتانا ہے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنی مشغولیت میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں گے۔ تو مشکل ہے
جی 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 میں اس پر بولتا ہوں جی. تو یہ کہا گیا کہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. یہ بات یاد رکھیں، ہم نے کسی کو بھی دعوت دی ہاتھ پکڑ کر ان کو زبردستی عمل کی طرف مت لائیے گا، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. باپ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر سختی کر سکتے ہیں. ماں ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد پر سختی کر سکتے ہیں. باقی جو دوسرے افراد ہیں ان کو سختی کے ساتھ عمل پر نہیں لایا جائے گا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب قرآن ہے یہ بھی ہم نے نازل کی. مبارکن، یہ بھی برکت والی ہے. مصدق الذی بین یدی، یہ بھی وہ کتاب ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ آپ جس شہر مکہ میں رہتے ہیں اس شہر مکہ والوں کو آپ ڈرائیں. ام القریٰ مکے کا ایک نام ہے. بکہ یہ بھی مکے کا ایک نام ہے. قرآن پاک میں للذی ببکۃ مبارکہ یہ بھی ذکر ہوا ہے. ام القریٰ یہ بھی مکے کا نام ہے. ام کہتے ہیں جڑ کو، ام کہتے ہیں اصل کو. ام القریٰ کا مطلب ہے پورے شہروں کی جڑ، پورے علاقوں کی اصل، پوری دنیا کا مرکز وہ کیا ہے؟ مکہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زمین پوری پہلے پانی تھی، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جہاں زمین کا ابھار ہوا وہ مکہ ہے. وہیں سے زمین کا سینٹر بنا اور پوری دنیا کی زمین وہاں سے چلتی چلی گئی. تو مکہ ام القریٰ کہا جاتا ہے. ام القریٰ کا مطلب پوری بستیوں کی جڑ اور پوری بستیوں کی اصل. آج بھی مکے کے اندر جامعہ ام القریٰ ایک یونیورسٹی ہے، ام القریٰ کے نام سے بہت مشہور اور بہت بڑا ادارہ. ومن حولہا، اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں. یہاں یہ سمجھیں کہ ومن حولہا سے مراد کیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے دور میں جہاں تک دین پھیلا تھا یہ پورا علاقہ ومن حولہا میں داخل ہے. بعض کہتے ہیں کہ پوری دنیا ومن حولہا میں داخل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں جہاں آبادی تھی وہاں وہاں تک صحابہ نے کوشش کی اور دین کے پیغام کو پہنچایا. تو حضور کی جو ذمہ داری تھی حضور نے وہ اپنے زمانے میں پوری فرما دی. والذین یؤمنون بالآخرہ. اس قرآن کے بارے میں قرآن پر ایمان کون رکھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہی قرآن پر بھی ایمان رکھے گا. اور دوسری صفت وہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرنے والے ہوں گے. آخرت پر ایمان رکھنے والا ہی نماز کی پابندی کرے گا، قرآن پر ایمان رکھنے والا ہی نماز کی پابندی کرے گا. اگر کوئی نماز میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور قرآن پر ایمان کمزور ہے. جس کا آخرت پر اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے پر یقین ہے وہ نماز کبھی فوت نہیں ہونے دے گا، نماز کو اپنے حال میں ہر حال میں پڑھے گا. تو فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہی بندے قرآن پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ صرف نماز کا تذکرہ کیا ہے، یہ اشارہ ہے بقیہ پوری عبادتوں کا، اس لیے کہ نماز بار بار متوجہ ہونے والی عبادت ہے. صبح سے شام تک بندہ 5 مرتبہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے. کتنی مشغولیات سے اس کو نکالا جاتا ہے. اذان کی آواز کے بعد ذہن اب اس کا متوجہ ہو رہا ہے کہ مجھے نماز کی تیاری کرنی ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے. تو مشغولیات میں سے وقت نکال کر جو بندہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے تو دیگر جو عبادتیں ہیں جو اتنا جلدی جلدی متوجہ نہیں ہوتی، جیسے رمضان کا روزہ ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. حج ہے، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے. زکوٰۃ ہے، سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب نماز جیسی جلدی جلدی متوجہ ہونے والی عبادت کی بندہ حفاظت کرتا ہے تو کبھی کبھی ہونے والی عبادتوں کی تو وہ بدرجہ اولیٰ حفاظت کرے گا. تو پورا دین اور پوری شریعت وہم علی صلاتہم یحافظون کے اندر داخل ہو گئی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی،
یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ تم خود تورات کو مانتے ہو، پڑھتے ہو، کچھ چیزیں چھپاتے ہو، کچھ چیزیں ظاہر کرتے ہو، اور پوچھنے پر جواب نہیں دیتے، تو ہم ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی نے نازل کی۔ جیسے اللہ نے تورات نازل کی، ویسے اللہ نے اس کتاب کو بھی نازل کیا جو قرآن ہے، مبارک ہے، اور دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں، مکے کے آس پاس جو دنیا ہے پوری دنیا کو آپ ڈرائیں، اس لیے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ لوگ اپنی نمازوں یعنی پوری شریعت کے احکام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو، مکے والوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، اتنی عقل ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور یہی لوگ دوسری طرف پتھر کو خدا مانتے تھے، پتھر کو خدا مانتے تھے، لیکن انسان کے نبی ہونے پر ان کو اعتراض ہوتا تھا۔ تو یہ ان کی عقل تھی، یہی وہ ہدایت ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے ہدایت سے محروم کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور اعتراض کا جواب دیا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ بس 2 رکوع رہ گئے، اس کے بعد 7واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن علوم سے بہرور فرمائے اور قرآن کریم سے زندگی کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔